پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے اردو، کلاس 7۔ بچوں، ہم نے سبق ڈاک کا انوکھا ٹکٹ کا آدھا حصہ سیٹرڈے کو پڑھا تھا۔ آج اس کے آگے ہم پڑھیں گے۔ بچوں، آپ پیج نمبر 53 نکالیں گے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ ایک صبح جب ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے گئے تو وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا، جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ حاجی اپنی عادت کے مطابق اسٹیشن پر بیٹھا رہا۔ شام کی گاڑی سے پروفیسر نہ آئے تو وہ پریشان ہو گیا، لیکن مایوس نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح روزانہ صبح کے وقت اسٹیشن آتا اور شام کی گاڑی کے وقت تک بیٹھا انتظار کرتا رہتا اور پھر منہ لٹکائے واپس آ جاتا۔ ایک دن حسب معمول پروفیسر صاحب کتے کو اسٹیشن تک ساتھ لے کر خود گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے گئے۔ وہاں اچانک پروفیسر صاحب کی صحت خراب ہو گئی۔ پروفیسر صاحب کو ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ ہسپتال میں ہی دم توڑ گیا۔ کون؟ پروفیسر صاحب۔ شام کی گاڑی سے اسٹیشن پر مالک کو واپس آتے نہ دیکھ کر حاجی پریشان ہو کر گھر واپس چلا گیا۔ اب وہ روزانہ صبح اسٹیشن آتا، کون؟ حاجی، اور شام تک مالک کا انتظار کرتا۔ کہاں پہ؟ اسٹیشن پر۔ اور شام کو مایوس ہو کر گھر لوٹ جاتا۔ کون؟ حاجی، کیونکہ وہ اسٹیشن پر اپنے مالک کا انتظار کرتا تھا۔ جب پروفیسر صاحب اس دن نہیں آئے تو وہ منہ لٹکائے گھر واپس لوٹ جاتا۔ اس طرح حاجی 7 سال تک روزانہ بلا ناگہ اپنے مالک کو لینے کے لیے اسٹیشن جاتا رہا۔ دھیرے دھیرے حاجی کی شہرت بڑھتی گئی۔ ایک دن ایک اخبار کے نمائندے نے حاجی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی۔ اس نے اپنے اخبار میں ایک مفصل مضمون لکھا۔ مضمون کی سرخی تھی 7 سال تک مالک کا انتظار۔ 7 سال تک یہ سلسلہ چلتے رہنے پر حاجی، کتے کا نام کیا تھا؟ حاجی کی وفاداری کی بات پورے جاپان میں پھیل گئی۔ آہستہ آہستہ حاجی کی شہرت بڑھتی گئی۔ ایک دن ایک اخباری نمائندے نے حاجی کے بارے میں اس کی روزمرہ کی حرکتوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی اور اپنے اخبار میں حاجی کے بارے میں ایک مضمون لکھا، جس کا عنوان تھا 7 سال تک مالک کا انتظار۔ 1900 اس مضمون کا چھپنا تھا کہ حاجی کا نام ملک کے کونے کونے میں پہنچ گیا اور روز سینکڑوں جاپانی شوبیا اسٹیشن جانے لگے۔ حاجی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا تانتا باندھا رہتا، لیکن حاجی ان باتوں سے بے خبر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا۔ اب تو سارے جاپان میں حاجی کا نام مشہور ہو گیا۔ اس مضمون کو چھپتے ہی حاجی کا نام پورے ملک میں مشہور ہوا۔ اب سینکڑوں کی تعداد میں جاپانی لوگ حاجی کو دیکھنے کے لیے، یعنی کتے کو دیکھنے کے لیے شوبیا اسٹیشن جانے لگے۔ حاجی کو دیکھنے کے لیے وہاں پر لوگوں کی بڑی بھیڑ ہر وقت رہتی تھی، مگر حاجی ان سب باتوں سے بے خبر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا۔ 1933 عیسوی میں جاپان کے ایک مشہور فنکار نے جاپان کی ایک نمائش کے لیے حاجی مجسمہ تیار کیا۔ یہ مجسمہ اتنا مقبول ہوا کہ جاپانیوں نے پیتل کا ویسا ہی مجسمہ بنوانے کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا تاکہ اس کا مجسمہ شوبیا اسٹیشن کے سامنے لگوا دیا جائے۔ 21 اپریل 1934 عیسوی کو اس کی نقاب کشائی کی گئی۔
کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کسی مجسمے کی نقاب کشائی کے وقت جاپان میں اتنا بڑا مجمع کبھی اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ 1933 عیسوی میں جاپان کی ایک نمائش کے لیے ہاچی کا مجسمہ تیار کیا گیا۔ اس مجسمے کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی اور اسے دیکھ کر جاپانیوں نے پیتل کا ایک مجسمہ بنا کر شیبوبا اسٹیشن کے سامنے لگوایا۔ 21 اپریل 1934 کو اس کی باضابطہ نقاب کشائی ہوئی۔ اس سے پہلے نقاب کشائی کے وقت جاپان میں اتنے لوگ جمع نہیں تھے۔ پھر اسی طرح کا ایک مجسمہ اڑیے کے شہروں نے بنوایا کیونکہ ہاچی ان کے شہر میں پیدا ہوا تھا۔ اب تو ہاچی کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ ہاچی کے نام سے جاپانیوں نے طرح طرح کی چیزیں بنانی شروع کر دی۔ ہاچی چاکلیٹ، ہاچی بسکٹ، ہاچی کھلونے، غرض بے شمار چیزیں ان کے نام پر بنائی جانے لگے۔ یہی نہیں، جاپان کے شاعروں نے ہاچی کی وفاداری پر اچھی اچھی نظمیں کہیں اور تھوڑے ہی دنوں میں اس کے گیت سب کی زبان چڑھ گئے۔ یہاں تک ایک فلم بھی ہاچی کو پیش کیا گیا۔ اڑیے کے شہروں نے بھی ہاچی کا ایک مجسمہ بنوایا۔ ہاچی کی شہرت اس قدر پھیل گئی کہ جاپان کے لوگوں نے اس کے نام پر چاکلیٹ، بسکٹ، کھلونے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں بنانی شروع کی اور جاپان کے شاعروں نے ہاچی پر کئی نظمیں لکھی۔ اس کے علاوہ ایک فلم بھی ہاچی کے نام کے کتے کا رول دکھایا گیا۔ لیکن ہاچی ان تمام باتوں کے بعد بھی اس طرح اسٹیشن پر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا۔ یہ سلسلہ 10 سال تک جاری رہا۔ وہ مرتے دم تک اپنے مالک کو نہ بھولا۔ 1935 عیسوی میں ہاچی مر گیا، لیکن جاپانیوں کے گیتوں اور نظموں میں ہاچی اب تک زندہ ہے۔ ہاچی کا جسم ٹوکیو کے قومی عجائب گھر میں محفوظ کر لیا گیا ہے اور وہاں اس طرح کھڑا ہوا جیسے اب بھی اپنے مالک کا منتظر ہوں۔ جاپان کی حکومت نے ہاچی کا یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کر کے اس کی وفاداری کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ ہاچی ان سب باتوں سے بے نیاز 10 سال تک اپنے مالک کے لیے ہر روز صبح اسٹیشن جاتا اور دن بھر اپنے مالک کا انتظار کر کے شام کو واپس لوٹتا تھا۔ آخر 1935 عیسوی میں ہاچی مر گیا تو وہ اب بھی جاپان کے گیتوں میں زندہ ہے۔ اس کا جسم محفوظ کر کے ٹوکیو کے قومی عجائب گھر میں رکھا گیا اور حکومت جاپان نے ہاچی کا نام یادگار ٹکٹ بھی جاری کیا۔ بچوں، اس طرح سے آج کی ہماری یہ لیسن ختم ہو گئی۔ کل انشاءاللہ ہم اس کے کوسچن آنسر لکھیں گے۔ اللہ حافظ۔